اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرحمن فی القرآن انا اعطیناک الکوثر۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج جناب سیدہ کے حوالے سے پیغام عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مقدس میں نمونہ عمل کے طور پر کچھ خواتین کا ذکر فرمایا، جیسے کہ مرد حضرات کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ رسول اکرم کی ذات کو اسوہ حسنہ قرار دیا، تو وہیں پہ خواتین کا یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کون ہے؟ تو سمپل سی بات ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے سب سے بہترین اسوہ حسنہ جن خواتین کو قرار دیا وہ قرآن میں ذکر ہیں، ان کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے چند خواتین کو ذکر فرمایا، تذکرہ کیا قرآن میں۔ جناب بلقیس جو کہ شروع میں مسلمان عورت نہیں ہوئی ہے، لیکن جب دعوت اسلام ہوتی ہے، جب اللہ کی توحید کی دعوت دی جاتی ہے تو سر تسلیم خم کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان کی زندگی کو اگر دیکھیں، وہ خواتین جو کہ ابھی اسلام نہیں لائیں، تو جناب بلقیس کی زندگی کو دیکھ کے وہ اسلام کو قبول کر سکتی ہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت کی ذات نے خواتین کے لیے نمونہ عمل کے طور پہ جناب مریم بنت عمران کا ذکر فرمایا، جن کو اللہ رب العزت کی ذات نے بغیر شوہر کے جناب عیسیٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ ان کے عفت پاک دامنی عبادت کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ اسی طرح اللہ نے خواتین کے لیے نمونہ عمل کے طور پہ جناب آسیہ بنت مزاحم جو کہ زوجہ فرعون ہے، ان خواتین کے لیے جن کے شوہر ظالم ہیں یا ان کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے، تو ان کے لیے بہترین نمونہ عمل وہ مومنہ جو کہ اس کی بیوی ہے جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، اس کی بیوی ہو کے بھی وہ جنت کی ایسی مستاق بنتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا تذکرہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ جتنا بڑا بھی شوہر ظالم ہے پھر بھی وہ توحید پرست رہی اور اللہ رب العزت کی پسندیدہ کنیزوں میں سے شمار پاتی ہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت کی ذات نے جہاں پہ جناب بلقیس کا تذکرہ کیا اور جناب مریم بنت عمران کا اور جناب آسیہ کا ذکر کیا، ایک اور مقام پہ جناب ہاجرہ کا ذکر فرمایا۔ یہ ان خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے کہ جن کے ہاں ابھی ان کے شوہر موجود نہیں اور اچانک سے کوئی مشکلات ٹوٹ پڑی ہیں، کوئی مشکل آ گئی ہے، کیا وہ ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں؟ کیا وہ کوئی کوشش نہ کریں؟ نہیں، جناب اللہ رب العزت کے ساتھ نے جناب سائرہ کا تذکرہ کیا ان خواتین کے لیے تاکہ ان کی زندگی کو فالو کریں اور نقل کریں کہ وہ ایسی صحیح کوشش کر رہی ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے وہ صحیح کوشش کو حج کے مقام پر واجب قرار دیتا ہے، یعنی ایسی کوشش کر رہی ہیں، اگر کوئی مشکل ہے تو وہ محنت کریں۔ اور سب سے بہترین سیرت کا جو پہلو ہے وہ جناب سیدہ کا ہے، اور کامل ترین جتنی بھی خواتین کا اللہ نے ذکر فرمایا قرآن میں، ان کا کوئی نہ کوئی زندگی کا پہلو ناقص ہے، یعنی تمام پہلو ان کے کامل نہیں ہیں، کچھ اگر پہلو کامل ہیں تو کچھ پہلو ناقص ہیں۔ لیکن جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک یہ عظیم ہستی ہے جن کی زندگی کا ہر پہلو کامل ترین پہلو ہے، جن کے تذکرے اللہ نے قرآن مقدس میں کبھی سورہ کوثر میں فرمائے تو کبھی سورہ دہر میں، کبھی آیت تطہیر میں، تو کبھی اللہ رب العزت کی ذات میں مختلف مقامات پہ جناب سیدہ کے فضائل کو بیان فرمایا، جیسے سخاوت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جیسے عصمت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس طرح اللہ نے باقی کئی مقامات پہ جناب سیدہ کے تذکرے فرمائے، اور یقیناً آپ جناب سیدہ کی زندگی کو دیکھیں کہ ان کا ہر پہلو، عبادت کا پہلو تو کمال ہے، اگر بیٹی ہیں تو کمال ہیں، بیوی ہیں تو کمال ہیں، ماں ہیں تو کمال ہیں، جناب سیدہ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو دیکھا جائے کمال ہی کمال ہیں۔ فاطمہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا ہے پروردگار سے اللہ رب العزت کی ذات ہمیں جناب سیدہ کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔